ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث هذه ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف مبارك ومبارك السلم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن بذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خلفاء وابستگان سلسلے عالیہ قادریہ موسویہ کاظمیہ، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے اور احسان ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہم غلامان رسول و آل رسول میں وہ کرم، وہ فضل، وہ سرفرازیاں فرمائی ہیں، اور اہل بیت اطہار کی، خاندان رسول کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہ فریضہ حق گوئی کا، بے باکی کا، سچ بولنے کا، امت مسلمہ کو گمراہی سے بچانے کا آقا مولا علیہ السلام نے سب سے پہلے مولا کائنات کو تفویض فرمایا، علی اور مرتضیٰ کو امت مسلمہ کا مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا، باب العلم بنایا، اور تمام تر فضیلتیں جو انسانی ذہن میں آ سکتی ہیں ان سے کہیں زیادہ علی کو مقام اور رتبے رسول نے اور رسول کے رب نے سرفراز فرمایا۔ فضیلتیں جہاں تک اہل بیت اطہار کی ہیں، وہ زمین پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی سے اور نبی کے گھر والوں سے معزز و مکرم کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ ہر جہت سے دیکھیے، یہاں ماشاءاللہ شہزاد غوث اعظم کے خلفاء میں حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور یہ خانقاہ بولنے والی خانقاہ ہے، یہ گونگی خانقاہ نہیں ہے۔ خانقاہ موسویہ نبوز ذات بالا صفات پیدا ہوئی سرکار موسیٰ قادری کی اولاد میں، جسے شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن کہتے ہیں، اور آپ نے جب بولا تو سچ بولا اور حق بولا، نتائج اور عواقب کی پرواہ بالکل یہ طور پر نہیں کی، اور جب بولا تو ایسی کھری بات بولی کہ سر پٹک پٹک کر مر گئے لوگ ایک جملہ تو کیا ایک لفظ کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکے۔ یہ خاصہ ہے سرکار شہزاد غوث اعظم کا، اور انہی کا فیضان آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر مولا کائنات کی اولاد میں پیدا ہوئے، امام حسن اور امام حسین کا خون لے کر، ان کے جلوے لے کر، ان کی تابناکیاں لے کر، ان کا شرف، ان کا فضل، ان کا علم، ان کا مجاہدہ، ان کی تمام خوبیاں لے کر پیدا ہوئے، اور جب بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم فرمانے لگے تو 70,000 علماء غوث اعظم کے خطاب کو قلم بند کیا کرتے۔ تو سرکار غوث اعظم کے ارشادات بھی اور خطابات بھی صبح قیامت تک رسول پاک علیہ السلام کی امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پھر اہل بیت اطہار کا وہ مقام کہ مولا کائنات، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر ائمہ اہل بیت اطہار جسے اثنا عشرہ کہا جاتا ہے، جو 12 ائمہ ہیں، ہنوز امام مہدی کی تشریف آوری ابھی باقی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کا میں نے انتخاب فی المدیحہ طور پر کیا ہے،
اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، ایک مومن کی شان بیان فرماتا ہے اللہ کہ وہ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری خوبی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور یہ ملامت کرنے والے ملامتیوں کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے۔ اب جہاں تک میں نے اس لفظ کو اس سے انتخاب فرمایا ہے، اس جملے کو آیت مبارکہ کے اس خاص حصے کو ٹکڑے کو پکڑ کر چلیں، تو جہاں تک ایمان والوں کی علامت اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں۔ اور وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے یہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اس جملے پر غور و فکر کریں۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، فرمایا ہے، اور اسی لیے اہل بیت ہم بولتے ہیں کہ ان کے جد اعلیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو دوستو، آج وابستگان سلسلہ نے خواہش کی کہ خانقاہ مصبیہ میں ماہانہ مجلس کے ساتھ ساتھ سبت اول، سبت رسول، جگر گوشہ بطول، وارث حال علی المرتضیٰ، امیر المؤمنین، خلیفۃ رسول اللہ، سیدنا امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے آپ حضرات کے گوش گزار چند باتیں کی جائیں۔ یقیناً مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت بعض کے نزدیک 28 صفر المظفر ہے اور بعض مؤرخین کے نزدیک 5 ربیع الاول ہے، لیکن مشکوٰۃ النبوہ میں ہمارے آقا نعمت جانشین سرکار موسیٰ قادری صاحب تصانیف کثیرہ عارف باللہ سرکار سیدنا غلام علی قادری الموسوی رضی اللہ تعالی عنہ نے 28 صفر کو ترجیح دی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ کی شہادت کون سی تاریخ کو ہے؟ اسی مہینے کی 28، اب یہاں سے 8 دن ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے وہ حجت ہے اور اسی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی اور تری میں جو کچھ ہے اس کا ذکر فرمایا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا الْقُرْآنِ الْمَجِيدُ، جو کچھ ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی کا ہو یا تری کا ہو سب کچھ بیان فرما دیا۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کی ایک پہچان بتائی، علامات بتائی۔ مومن کیسا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا کیسا ہوتا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ کرنے والا کیسا ہوتا ہے، موحد کیا ہوتا ہے، توحید کا علم بردار کیا ہوتا ہے۔ مومنین کی خصوصیات اللہ نے جا بجا قرآن پاک میں فرمائی۔ لیکن ایک عجیب معاملہ ہے کہ جب اہل بیت مطہر کی پاک زندگیوں کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور رکھ کر پھر قرآن پڑھتے ہیں، میں آپ کو دعوت کو فکر دے رہا ہوں کہ صرف قرآن نہ پڑھو بلکہ جب قرآن پڑھو تو نبی کی آل کا خیال اپنے ذہن میں رکھو۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے، دوسری قرآن ہے کلام پاک۔ یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوئے جب تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر نہیں ملتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں جو مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ دیکھیے کہ تمام خوبیاں ایک انسان کے اندر سما جانا محال ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا عابد ہو تو بہت بڑا عالم بھی ہو، یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا مجاہد ہو تو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار بھی ہو، کیونکہ صحابہ کی زندگی آسان ہوئی ہے۔ عبادت کا اگر تعلق ہوتا تو ایک صاحب رسول آئے، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر مسلمان ہوئے، ادھر رسول اللہ سے تلوار طلب کی، ادھر جہاد میں گئے، میدان کارزار میں گئے، شہید ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا ان کے حوالے سے کہ یہ غسیل الملائکہ ہے، اس سے فرشتے حوض کوثر پہ غسل دے رہے ہیں۔
ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ابھی وہ عبادات بھی انہوں نے ٹھیک سے کی بھی نہیں تھی، ان کو پتا بھی نہیں تھا، لیکن حضور کو دیکھا اور حضور پر مر گئے، مٹ گئے، قربان ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت میں اعلیٰ رفع مقام عطا کر دیا۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کہاں کی عبادت تھی، کہاں کی ریاضت تھی، کہاں کا علم تھا، کچھ بھی تو نہیں کیا تھا۔ یہ مقام محض میرے مصطفیٰ کریم کے ختموں کی نسبت کے سچے تصدق کو مل گیا۔ اب قرآن پاک میں جہاں ایک مومن کی شان بتائی گئی ہے، اس میں یہ کہ مومن جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن موحد ہوتا ہے، توحید کا علم بردار ہوتا ہے۔ مومن سخی ہوتا ہے، مومن بخیل ہوتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا۔ مومن بہادر ہوتا ہے، مومن ڈرپوک نہیں ہوتا۔ مومن شجی ہوتا ہے، مومن کمزور نہیں ہوتا۔ مومن طاقتور ہوتا ہے، مومن باعمل ہوتا ہے، مومن باعلم ہوتا ہے، مومن کے پاس تقوی ہوتا ہے، مومن کے پاس طہارت ہوتی ہے، مومن جب بات کرتا ہے تو راست بازی سے کرتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، امانت میں وہ کبھی خیانت نہیں کرتا۔ مومن کی بشمار صورتیں ہیں۔ اب یہ جو خصوصیات قرآن میں اللہ نے جا بجا مومنین کی بتائی ہے، یہ کسی کو ایک ملی تو کسی کو ایک ملی تو کسی کو ایک ملی، لیکن جہاں نبی کی اہل بیت ہے ان کی طرف اگر آپ توجہ کر کر دیکھیں تو روئے زمین پر اللہ کی عزت کی قسم نبی کی آل سے زیادہ کوئی سخی پیدا نہیں ہوا۔ نبی کی اہل بیت سے بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا ہے۔ بتائیے اہل بیت میں علی مرتضیٰ شامل ہے، علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ بولیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ نے قاعدہ بنایا، علماء اکثر بولتے ہیں، علماء یہ مولوی بولتے ہیں، مولوی کیا بولتے ہیں؟ حضرت اہل علم اور بغیر علم والے کیا دونوں برابر ہو جاتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ کس نے کہا؟ میں نے کہا اللہ نے کہا حضرت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے، علم والے اور بغیر علم والے، اللہ کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ تو مجھے کہنے دو جہاں تک علم کا تعلق ہے، قرآن کی اس نص کو پکڑ کر چلو، اس آیت کو پکڑ کر چلو تو پتہ کیا چلے گا؟ اللہ نے یہ قاعدے کلیہ صبح قیامت تک بنا دیا کہ جاننے والا اور نہیں جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ تو روئے زمین پر علی مرتضیٰ سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں، تو پھر علی کے برابر کون ہو کیسے ہو گئے؟ میں نہیں کہتا، صحابہ سے پوچھو، صحابہ سے جا کر پوچھو کہ کیا کوئی علی سے بڑا عالم ہے؟ یہ مولوی سے مت پوچھو، صحابہ سے جا کر پوچھو، تو صحابہ کہیں گے روئے زمین پر نبی کے بعد قرآن کا سب سے بڑا عالم ابو الحسن ہے، حیدر ہے، علی مرتضیٰ ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب تم فضیلت کی بات کرتے ہو تو یہ قرآن نے قاعدہ بنا دیا ہے کہ اگر کوئی ہے صحابہ میں 1,24,000 میں جو علی سے زیادہ جانتا ہو تو لا کر بتاؤ۔ نہیں بتا سکتے، نہیں، اس کے باوجود ہم اہل سنت ہے، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں اگر علم کو بنیاد بنایا جائے تو اہل بیت اطہار سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ارے علی تو علی حسنین کریمین کے علم کا مقابلہ کوئی روئے زمین پہ کر سکتا ہے؟ ارے ان کے بچوں کے بچے جنہیں باقر العلوم کہتے ہیں، امام باقر کہتے ہیں ساری کائنات میں جتنے علوم اصلیہ و نقلیہ ہیں، جتنے قرآن و حدیث کے علوم ہیں، جتنے سائنس کے علوم ہیں، جتنے فلسفے کے علوم ہیں، یہ سارے علوم کی خیرات کائنات کو ملی ہے تو امام باقر علیہ السلام سے ملی ہے، امام جعفر سے ملی ہے۔ کیمیا ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، ایسٹرونومی ہو، ایسٹرولوجی ہو، جو علم کی تم بات کرو یہ نبی کے گھرانے نے عطا کی ہے۔ تو اب علم کے اعتبار سے کوئی نبی کے گھر والوں سے افضل ہے نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی افضل ہے؟ اگر ان کا عمل تو ایسا کہ روٹی سوکی اٹھا کر سائل کو دے دے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اور ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ صدقہ کریں، خیرات کریں، قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ یہ میدان عمل میں نکل کر آئیں
مباہلے کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تمہاری اولاد آ گئی، اب اگر مقابلے میں کوئی آئے گا تو تباہ و تاراج ہو جائے گا۔ جب علم کی بات آئی تو نبی کے گھر والوں سے افضل کوئی نہیں، عمل کی بات آئی تو بولو نبی کے گھر والوں سے افضل نہیں، سخاوت کی بات آئی تو نبی کے گھر والوں سے افضل کوئی نہیں۔ ساری سخاوتیں ایک طرف، زندگی میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنی ساری جائیداد، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ تشریف فرمائے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور سالن نوش فرما رہے ہیں، سالن نوش فرما رہے ہیں، خادم تھا اور بڑے ادب میں بات کروں، مریدین کو بھی ہم نے دیکھا ہے زیادہ ادب نقصان کو ہو جاتا ہے، وہ ہیبت میں رہتے ہیں، سالن کبھی گرا دیا، کبھی کھانا ہم پر گرا دیا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے وہ بھی امام حسن مصطفیٰ کا ہم شبیہ پیغمبر کا غلام ہے، اس پر ساری دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہی قربان، وہ کیسا غلام ہے جو امام حسن مصطفیٰ کا غلام ہے اور خدمت خاصہ میں رہتا تھا امام پاک علیہ السلام کی۔ اور جیسے جیسے آگے بڑھا، گرم کٹورا شوربے کا لایا اور ہاتھ کانپنے لگے، ہیبت ہے بھی نبی کے شہزادے کی، علی کے شیر کی، علی کے جانشین کی۔ کسی کو علم کی ہیبت ہوتی ہے، مولانا کے سامنے چمکتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، کسی کو عمل کی ہوتے ہیں بہت بڑے زاہد ہیں، ان کی زبان سے کچھ نکل جائے تو کہیں ہو نہ جائے، کسی کو کرسی کی ہیبت رہتی ہے، ارے بھائی کے پاس بہت بڑی کرسی ہے، اگر کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو کہیں مجھ سے ناراض نہ جائے، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کے پاس تو سب کچھ ہے، کائنات کی ساری دولتیں ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، یہ جنتوں کے مالک ہیں، مالک و مختار ہیں، جو چاہے عطا کرتے ہیں، جو چاہے دے سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں مالک کل بنا کر دنیا میں روانہ کیا، تو ہیبت میں تھا غلام، اور شوربہ امام حسن علیہ السلام کے کرتے مبارکہ ہوتے گیا گرم گرم، اور جیسے یہ رات، ظاہر سی بات ہے ناپسندیدگی کا اظہار امام حسن نے کیا، اور وہ بھی کس کا غلام ہے؟ امام حسن کا۔ فوراً آیت پڑھ دی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ کیا کہا؟ اللہ غصے کو پینے والوں پر پسند کرتا ہے، غصہ جو پی جاتے ہیں نا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو کہا میں نے تو تجھ کو غصہ کیا ہی نہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ عفو و درگزر جو لوگوں پہ کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، تو کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کے بعد کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور فرمایا وہ جو میرا باغ ہے، میری جائیداد میں جو سب سے بڑا باغ ہے، میں نے تجھے ہبہ میں کر دیا، جا میں نے وہ تحفے میں دے دیا۔ تو یہ نبی کا گھرانہ ہے، عفو درگزر میں معاملہ یہ کہ سامنے والا خطا کرے، نبی کا گھرانہ عطا فرماتا ہے۔ خطاؤں کی بات نہیں ہے، ان کی عطاؤں کی بات ہے، چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں، کسی آئین کی پابند نہیں، دین ان کی، چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ شعر بھی آل رسول پر راسخ اور صادق آتا ہے کہ سامنے والا غلطی کرتا ہے وہ معاف کرتے ہیں، کیوں نہ کریں۔ ان کے بابا کا معاملہ کیا ہے؟ ابن ملجم نے طے کیا 1 مہینہ تلوار کو زہر پلایا اور اس کے بعد وار کیا۔ میرے حیدر کرار کا کیا معاملہ ہے؟ وہ سخی ہیں، وہ کریم ہیں، اور کیا معاملہ ہے؟ مولا پوچھتے ہیں کیسا ہے وہ، کیسا ہے وہ؟ اسے آرام سے رکھا، نرم بستر دو، دیکھو توجہ، نرم بستر دو، اسے گرم روٹی دو، ٹھنڈا پانی دو، اور اسے دودھ کا پیالہ لے جا کر دو۔ تو وہ شقی کا معاملہ ایسا ہے، وہ اس نے پانی کا پیالہ ٹھکرا دیا، نہیں پیا اس نے۔ اور جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تیمارداری کے لیے، تو وہ جب ڈاکٹر آیا تو طبیب آیا تو کہنے لگا، ہنسنے لگا، وہاں سے دیکھ رہا تھا دور سے، اور کہنے لگا 1 مہینہ میں نے زہر پلایا، روم سے منگایا گیا زہر۔ اس زمانے میں روم میں جو زہر جو امام حسن کو دیا گیا تھا وہ بھی روم ہی سے منگایا گیا تھا، اور جو مولا علی کو جو تلوار ابن ملجم نے زہر پلا کر، زہر آلود کر کر 1 مہینہ ڈبو کر ماری تھی، وہ بھی روم سے آیا تھا، کیونکہ وہ زہر بنانے میں بہت مہارت رکھا کرتے تھے۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگا 1 مہینہ میں نے زہر پلایا ہے، اگر میری ضرب سے بچ گئے تو زہر سے نہیں بچیں گے، کیونکہ سارے جسم میں زہر سرایت کر گیا ہے۔ اس کے بعد مولا علی کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا امام حسن کو بلایا، جانشین کو اپنے، اور بلا کر کہا کہ دیکھو بیٹے، اگر میں رہ جاؤں تو بدلہ میں لے لوں گا، جو شریعت کے اعتبار سے جو شرعی قوانین ہیں میں لے لوں گا، اور اگر میں شریک ہو جاؤں تو یقیناً ہونا ہی ہے، اور اگر میں ہو جاؤں تو ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کر دینا، اسے تکلیف نہیں دینا۔ یہ کس کا شعبہ ہے؟ یہ مولا کائنات کا۔ اب امام حسن علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں اپنا بچپن گزارا،
7 سال 7 مہینے کی کم و بیش عمر تھی جب آقا علیہ السلام اس دنیا فانی سے تشریف لے کر گئے. ذرا سوچئے 8 سال کا بچہ, ساری فضیلتیں رسول اللہ نے ان کے بارے میں پہلے ہی بتا دی. دیکھیے یہ کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے, اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے. کیا فرمایا؟ سید ہے. یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان, یاد رکھیے, مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرے گا اور قتل و غارت گیری سے بچائے گا. اب امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی امیر معاویہ سے, مجھے یہ آپ سے سوال کرنا ہے, کیا ڈر کر کی؟ بولیے, علی کا بیٹا کیا ڈر سکتا ہے؟ اگر ڈر جاتے تو پھر اپنے بابا کے ساتھ نہ نہروان میں جاتے, نہ جبل میں جاتے, نہ صفین میں جاتے. صفین میں جو جوہر مولا امام حسن علیہ السلام نے شجاعت کے دکھائے, لوگ حش حش کرنے لگے. تاریخ اٹھا کر دیکھ چھپا دی گئی ہے, تاریخ بتائی نہیں جاتی. آپ نے کبھی سنا صفین کے میدان میں جب مولا کائنات کے ساتھ جنگ ہوئی امیر شام کی, تو امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کے کیا جوہر تھے؟ صحابہ جو مولا کائنات کے ساتھ گئے تھے وہ کبھی امام حسن کو دیکھتے, کبھی مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے, وہ جوہر دیکھتے, وہ تلوار کا اٹھانا دیکھتے, وہ گھوڑے پر بیٹھنا دیکھتے, وہ وار پر وار کرنا دیکھتے, وہ ایک وار میں دشمن کے 2 ٹکڑے کرنا دیکھتے. اور مولا سے آ کر کہتے, اے ابوالحسن, ایسا لگ رہا ہے کہ حسن میدان میں نہیں, آپ گھوڑے پر ہیں. وہی انداز ہے, وہی شجاعت ہے. جس طرف جاتے ہیں ایسے جاتے ہیں جیسا بھوکا شیر بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو گیا ہو. ارے کربلا کے میدان میں ان کے بیٹے نے امام قاسم علیہ السلام نے کیا, بن علی نے, بن حسن نے کیا مظاہرے فرمائے, حضرت اکبر نے کیا مظاہرے فرمائے, حضرت اون محمد نے کیا مظاہرے فرمائے. ارے جب بچوں کا یہ حال ہے تو مولا امام حسن کا کیا حال ہوگا. تو شجاعت میں امام حسن کسی سے کم نہیں تھے, یاد رکھو. یہ تصور دیا جاتا ہے یہ بڑے نرم دل تھے, یہ تصور دیا جاتا ہے یہ بڑے برابر تھے. جہاں اپنی ذات کا معاملہ آتا یہ نرم دل تھے, جہاں اپنی نفس کا معاملہ آتا یا پھر درگزر سے کام لیتے. تم نے واقعہ سنا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, غلام کو معاف کر دیا. ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے, سفر راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی اور اس نے کوئی خدمت کر دی, پانی پلا دیا. یہ واقعہ لکھا تھا. حج کو گئے, 25 حج باقی ادا کیا, ننگے پیر مدینے سے نکل کر مکے شریف تک تشریف لے جاتے. 25 حج امام حسن اور امام حسین نے پاکی ادا کیے. امام حسین نے تو اس کے بعد اور بھی ظاہر کیے, لیکن 25 تو امام حسن کے ملتے ہیں. سخاوت کا یہ عالم تھا. ایک گلاس پانی پلایا ایک خاتون نے, پھر مدینے کو آئی, دیکھا تم وہی مسافر تھے جسے میں نے پانی پلایا تھا, آج میں پریشان حال ہوں. امام حسن نے اس کو اپنی ساری چائے ڈال دی. ایک پیالہ پانی پلانے کا یہ معاملہ تھا. تو سخاوت میں نہ نبی کے گھرانے کا کوئی مقابلہ ہے. شجاعت میں بھی امام حسن حیدر کرار کے جانشین ہیں. اور مولا حسن کی یہ فضیلت یاد رکھو کہ وہ صرف حیدر کرار باب العلم, مولائے متقیان, سید الواصلین, سید الاولیاء, امام الائمہ, باب العلم سیدنا علی المرتضیٰ کے جانشین نہیں ہے, وہ رسول اللہ کے بھی جانشین ہے. وہ خلیفۃ الرسول اللہ بلا فصل, یاد رکھے خلیفہ رسول ہے. کیا ہے؟ خلافت راشدہ 4 پر نہیں 5 پر مشتمل, یاد رکھو. اور یہ پنجتن کی ترکیب میں سنیت کسی سے سرٹیفکیٹ میں بارہا کہتا ہوں لینا نہیں ہے. ہمارے سے بڑا کوئی سنی ہے ہی نہیں, یاد رکھو. اور ہمیں کسی سے سنیت کے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے کہ پنجتن میں ادھر 5 ہے تو پنجتن میں ادھر بھی 5 ہے. حضرت ابو بکر ہے, حضرت عمر ہے, حضرت عثمان ہے, مولا کائنات و امام حسن بھی شامل ہے. اس ترکیب کو دنیا مٹا نہیں سکتی. یاد رکھیں خلافت راشدہ کا اختتام ہوا, یعنی the rightly guided خلافت اسلام جسے کہا جاتا ہے, خلافت راشدہ, الخلافت الراشدہ جسے کہا گیا ہے, وہ ختم ہوئی ہے مولا امام حسن علیہ السلام پر. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, پیشن گوئی فرمائی کہ میرے پاس 30 سال خلافت رہے گی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی. کیا ہوگی؟ کاٹ کھانے والی. یہ 1400 سال سے کتابوں میں لکھا جا رہا ہے. اور جو دوش پیغمبر پہ سوار ہوا ہو, جس نے نبی کی زبان چوسی ہو,
جسے مصطفیٰ نے اپنے سارے علوم کا وارث بنایا ہو، وہ امام حسن کو پتا نہیں ہے کہ مجھے کب تک بیٹھنا ہے؟ امام حسن کو پتا ہے کہ 6 مہینے چند دن ہی مجھے بیٹھنے ہیں، اس کے بعد خلافت راشدہ ختم۔ توجہ ہے آپ کی، خلافت راشدہ ختم۔ اگر امام حسن چاہتے اور اگر نعوذ باللہ کمزور ہوتے تو 6 مہینے پہلے دے دیتے۔ مولا علی کی شہادت کے ساتھ ہی بلاتے امیر شام کو، جیسے انہوں نے مطالبہ کیا کہ خلافت مجھے دے دو، خلافت مجھے دے دو، خلافت مجھے دے دو، تو امام حسن نے کیا کیا؟ 6 مہینے تک نہیں دی، 6 مہینے تک براجمان رہے، شان سے رہے، اور کہا تمہیں حکومت تو دوں گا، خلافت رسول نہیں دوں گا۔ دنیا کا کوئی عالم، کوئی مورخ چیلنج سے کہتا ہوں اس بات کو کاٹ کر بتا دے، خلافت راشدہ پر فائز رہے۔ اب جب میعاد مکمل ہو گئی خلافت راشدہ کی، تو پھر اب جب بات ہوئی ادھر سے 70,000 ادھر سے 2.25 لاکھ آ رہے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام نے سوچا کہ اب لڑ کر فائدہ کیا ہے؟ جس فضیلت کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تو میں نے دی نہیں۔ جیسے امام حسین نے کیا کیا کربلا میں؟ یزید نے کہا ہاتھ دے دو، ہاتھ دے دو، ہاتھ دے دو۔ حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دوں گا۔ نیزے پہ تو میرا سر لے لے، ہاتھ لینے میں کامیاب۔ یہ میرے حسین کی کرامت ہے کہ بعد شہادت بھی اگر یزیدی چاہتے تو ہاتھ کاٹ کر لے جاتے، ہاتھ نہیں دیا شہادت کے بعد بھی، سر لینا ہے تو لے لو، خدا کی راہ میں تو ٹھیک۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کو سلام کہ میرے مولا حسن علیہ السلام نے کیا کیا؟ خلافت بولو دین، خلافت نہیں دی، حکومت دی۔ حکومت کرنی ہے تو کر لو، لیکن کیا کریں، دشمنیاں اتنی بڑھ گئی تھی نبی اور آل نبی سے کہ 10 سال خلافت ادھر ان کی چلتی رہی۔ پھر بالآخر مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، ایک بار نہیں 3 بار دیا گیا۔ اور یہ کہا جانا کہ حضرت جادہ بنت اشد، میں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، مورخین ہوش کے ناخن لیں، ایک طرف تاریخ ہے، ایک طرف حدیث ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر ایک طرف میرا قول ہے اور ایک طرف حدیث صحیح مل جائے تو میرے قول کو دیوار پر مار دو۔ یہ چھوٹے موٹے مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کا صدقہ کھا کر طالب علم عالم بنتا ہے۔ کسی کو انکار ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے سے؟ نہیں ہے نا، شیٹوں کا کھا جاتے تو امام اعظم کے صدقے سے کس کو انکار ہوگا؟ بولو، جتنے علوم ملے ہیں امام اعظم کو وہ سب امام جعفر کے صدقے ملے ہیں۔ اور امام اعظم سے بڑا تو محب اہل بیت ائمہ میں پیدا ہی نہیں ہوا، علماء میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کس کے مرید و غلام ہیں؟ امام زید علیہ السلام کے، زید بن حسین بن علی کے۔ یاد رکھیں، امام زید علیہ السلام بھائی ہے امام باقر علیہ السلام کے۔ اور 1,00,000 دینار اس زمانے میں خلیفہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے امام اعظم نے امام زید علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ امام زید کی اولاد میں کون ہے معلوم؟ جن کے دربار میں جا کر تم ہر سال حاضری دیتے ہو، قادری ہو کہ چشتی ہو، سرکار بندہ نواز انہی کے شہزادے ہیں۔ وہ امام زید علیہ السلام جنہیں زید مظلوم کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ان کے مرید ہوئے، رہے امام باقر کے پاس، لیکن آ گیا تھا دل امام زید پر تو کیا کرے، ادھر علم لیا ادھر دیکھا ہے۔ جو علم علی کا ہے وہ امام باقر کے پاس موجود تھا، اور جو شجاعت علی کی ہے، جو بہادری علی کی ہے، جو میدان کارزار میں باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ اور جذبہ علی کا ہے، وہ امام زید علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو امام اعظم اتنے سیانے اور اتنے فریس تھے، ادھر سے بھی لے لیا ادھر سے بھی لے لیا، کہا نہ ادھر کا چھوڑوں گا نہ ادھر کا چھوڑوں گا۔ وہ امام زید علیہ السلام کے غلام کون تھے؟ امام اعظم بولو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے صدقے کھا کر لوگ عالم بنتے ہیں، وہ بھی اہل بیت اطہار کے غلام تھے۔ ان کو کیسی محبت تھی؟ اپنی جان کی بازی لگا دی، اور اہل بیت کی محبت کے جرم میں جیل میں ڈالے گئے۔ 1 سال، کتنا؟ 1 سال جیل میں گزارنا گوارا کر دیا۔ ہم کہتے ہیں عالم بنو
تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جیسے محب اہل بیت بنو۔ کتنے مسلک ہیں؟ 4۔ ہاؤ مینی؟ 4۔ 4 ہے۔ کتنے ہیں؟ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے۔ یہ 4 کے 4 قربان ہوئے اہل بیت کی محبت میں۔ نہیں ہوئے تو بتاؤ، تاریخ پڑھ لو، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اپنی زندگی ان کو بتاؤں گا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جانا کہ آپ خوف کی بنیاد پر ملامت کے خوف سے دستبردار ہو گئے، یہ بہتان عظیم ہے۔ کیا ہے بولو؟ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ امام حسن کی شان ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ملامتیوں کی ملامت سے خوف بولو نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ لیکن امام حسن نے کیا کیا؟ صلح کی۔ کیا کی؟ صلح کی۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، زیادہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، جب صلح حدیبیہ نہیں رہی، اس سے تفصیل بعد میں گفتگو کروں گا، اشارہ اہل علم کے لیے۔ صلح حدیبیہ رہی جب مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے اصول اور ضوابط کو توڑ دیا تو صحابہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہیں ہے، تو حضور نے کہا کہ دیمک لگ گئی ہے اس کو، خانہ کعبہ کی دیواروں پہ سے لگا دیا گیا، تو حضور نے کہا اب صلح ختم۔ تو صلح کب تک؟ جب تک شرائط پر عمل، جب تک صلح، اور جب شرائط ختم تو صلح ختم۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو کیا رسول عربی کی سنت امام حسن مجتبیٰ سے زیادہ جاننے والا روئے زمین پر کوئی پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ امام حسن نے بھی صلح کی تھی، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے کی تھی۔ یہ مت سمجھو کہ وہ صلح کمزوری کی بنیاد پر تھی، اور یہ بھی مت سمجھو خوف کی بنیاد پر تھی، نہیں، وہ صلح تمام مسلمانوں کو بچانے کے لیے تھی۔ لیکن یاد رکھو امام حسن علیہ السلام پر پھر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، کیونکہ یہ جب تک تھے ڈگمگا رہے تھے لوگ، خوف زدہ تھے۔ 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ کتنے مرتبہ؟ آخری ایام میں تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جعدہ بنت اشعث رضی اللہ تعالی عنہ، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ انہوں نے زہر دیا۔ وہ کون تھی؟ امام حسن کی بیوی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ کون تھی؟ امام حسن کی بیوی تھی۔ ایک روایت یہی مولوی لے کر آتے ہیں کہ امام حسن کثرت سے نکاح کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اور تعداد ظالموں نے 100 تک بتا دی۔ اور کیا کرتے تھے؟ طلاق دیتے تھے کثرت سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے وہ عمل جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، وہ نبی کا جانشین کر سکتا ہے؟ جس کی آنکھیں محمد رسول اللہ کے وہ بہن ہو، جس کی پیشانی نبی کے جیسی ہو، جس کے بال نبی کے جیسے ہو، جس کا رخسار نبی کے جیسا ہو، جس کی داڑھی نبی کے جیسی ہو، یہاں سے یہاں تک امام حسن رسول اللہ کے کیا تھے؟ ہم شبیہ، ہو بہو، ڈٹو کاپی تھے، کاربن کاپی۔ تو کیا امام حسن علیہ السلام کو خالی صرف شباہت ملی تھی؟ دینے والے نے کیا شباہت دی؟ دینے والے نے سب دیا۔ دینے والے نے وہ ما زاغ البصر وما طغیٰ بھی دیا، وہ آنکھیں بھی دی جو تحت الثری تک بھی دیکھتی ہے اور شہادت تک بھی دیکھتی ہے، وہ آنکھیں بھی دی، وہ رخسار بھی دیا، وہ علم نشرہ والا سینہ بھی عطا فرمایا، وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، مولانا کہتے ہیں نا کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب جب حضور دور و نزدیک کی سنتے ہیں تو امام حسن شبیہ مصطفیٰ ہے، تو کیا وہ نہیں سنتے؟ سب کچھ عطا فرمایا۔ دو لوگ کیا کہتے ہیں مولوی؟ نہیں، کثرت سے نکاح کرتے۔ تو مولانا علی سے کسی نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو حسن کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ روایت گڑی ہوئی ہے، موضوع یاد رکھیں۔ تو مولانا نے کیا کہا؟ نہیں مت دو۔ تو کہا کیوں نہ دو؟ وہ کثرت سے طلاق دیتے ہیں۔ تو پھر مولانا نے پوچھا، نہیں، دینے والے کہا ہم تو دے کر رہیں گے۔ تو کہا کیوں دیتے ہو؟ تو کہنے والے نے کہا ہم نے حدیث صحیح سنی ہے۔ یہ تو من گڑت ہے لیکن جھوٹا سچ بول رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ تو من گڑت ہے لیکن جھوٹا سچ بول رہا ہے۔ سچ کیا بول رہا ہے؟ ہم نے حدیث صحیح سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ جس کا جسم حسن کے جسم سے مس ہو جائے اس پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو سادات کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے، یہ ہاتھوں کو چوما جاتا ہے۔ آل رسول قادری حسن پاشا ہوں کہ آل مصطفیٰ علی پاشا ہوں کہ حسن پیر ہوں کہ نقی پاشا ہوں، ان کے ہاتھ کیوں چوما جاتا ہے؟ یعنی اتنے سادات بیٹھے کہ ان کے ہاتھ میں ان کے بابا کا ہاتھ ہے،
ان کے ہاتھ میں ان کے بابا کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں موسیٰ قادری کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں عبداللطیف لاہوردی کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں سیف الدین یحییٰ الہموی کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں عبدالرزاق نور العین کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں غوث اعظم محبوب سبحانی کا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں ہے، تو اس ہاتھ سے اس ہاتھ کا تعلق ہے۔ اور سیدوں کے ہاتھ کو اس لیے چوما جاتا ہے کہ یہ ہاتھ ہمارا ہاتھ نہیں، یہ حسن مجتبیٰ کا ہاتھ ہے۔ تم نے شہزاد غوث اعظم کا ہاتھ چوما ہے تو یہ مت سمجھو کہ شہزاد غوث اعظم کا ہاتھ چوما ہے، تم نے امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ چوما ہے۔ اور جس نے امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ چوما ہے، رسول اللہ فرماتے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی لیے تو سیدوں کو چومتے ہیں۔ سیدوں سے بغض و عناد رکھنے والوں، تمہارے گرو گھنٹالوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سید کی تعظیم کے لیے 3 چڑھائی بتائیں۔ پہلے سید صاحب کا ہاتھ چومو، زندگی بھر گستاخی کرو، دشمنی کرو، زہر دو، فتویٰ دو، کچھ بھی کرو، ہاتھ ضرور چوم لو، کیونکہ یہ چومنا کام آ جائے گا۔ یہ الگ دھوکے میں رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ تو یہ جو روایت گڑی ہوئے ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد سردار غوث اعظم کہ یہ سوچ اور فکر تھی نا، جرح و تعدیل حدیث کا ایک فن ہے، علماء جانتے ہیں، وہ بند نہیں ہوا ہے۔ کامنٹری آن حدیث، یہ تحقیق چل رہی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، کتنی ایسی احادیث ہے بخاری اور مسلم وغیرہ میں جن پر آج جرح و تعدیل چل رہی ہے۔ مولانا آپ جانتے ہیں، اب یہ کہا جانا کہ جادہ بنت اشد نے زہر دیا تو بچانا کس کو تھا؟ بھائی آتے باہر والا مار کے گیا، گھر والے دیکھ لیے، گھر والے دیکھ کے بولے ہم نے نہیں کیا، تو باہر والے نے کہا تم نے ہی کیا۔ اور قانون ان کا تھا، حکومت ان کی تھی، جج ان کا تھا، کورٹ ان کا تھا، اور فیصلہ بھی سنا دیا۔ لیکن یاد رکھو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جس کا جسم حسن سے، میرے حسن کے جسم سے مس ہو جائے اس کے جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو جادہ بنت اشد تو میرے آقا امام حسن کی زوجہ تھی، کیا تھی بولو؟ ساتھ رہی میں، جسم سے مس ہوا کے نہیں۔ اب رسول اللہ کے ارشاد کو مانیں یا مورخ کی تاریخ کو مانیں، یہ دشمنی ہے اہل بیت اطہار سے جو برسوں سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ یاد رکھو امام حسن علیہ السلام کی محبت کو لازم جانو، اور ان کی شہادت پر 28 صفر المظفر کو اپنے گھروں میں نیاز کا اہتمام کرو، تاریخ پڑھو، جانو، اور یہ دیکھو کہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا اور وفادار کون ہے، اور ہمیں کس کی طرف ٹھہرنا ہے، ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ بڑا خطرناک دور ہے خارجیت اور ناصبیت کا، لوگوں نے فراموش کر دیا۔ میں نے کہا لوگوں نے فراموش نہیں کیا، مجال ہے۔ آج ہر طرف یا حسین ہوتا ہے، امام حسن کا نام کم لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا ہے بولو؟ شہادت کی 2 قسمیں، ایک ہے شہادت خفی اور ایک ہے شہادت جلی۔ جیسے ذکر خفی اور ذکر جلی ہوتا نا، ذکر خفی جب عارف کرتا ہے تو آواز نہیں آتی، فاس انفاس، دل میں ذکر ہوتا ہے، سانسوں میں ذکر ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور جب ذکر جہری کرتا ہے آواز بلند رہتی ہے۔ تو امام حسن کو جو شہادت ملی وہ شہادت خفی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ حسن کو سبز تو رنگت ملی، حسین کو سرخ، بٹی نواسوں میں کیسی ہنا مدینے کی۔ ہنا کہتے ہیں مہندی کو، اور مہندی ہوتی ہے ہری، اور جب چڑھتی ہے تو ہری ہوتی ہے، ہاتھ پہ لگتی ہے ہری ہوتی ہے، جب رنگ چڑھ جاتا ہے تو لال ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ ہنا ہے مدینے کی ہنا ہے جو امام حسن امام حسین میں تقسیم ہوئی ہے اور برابر ہوئی، یاد رکھو۔ اور امام حسن کا تو یہ مقام ہے کہ ایک فضیلت ایسی ہے ان کے بعد کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں علی اور مرتضیٰ کے بعد یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی، اور وہ ہے خلافت راشدہ کی۔ کون سے بولو؟ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ رسول اللہ۔ کیا امام حسن بولو؟ خلیفۃ الرسول اللہ ہیں۔ کیا امام حسن بولو؟ امیر المؤمنین ہیں۔ اس تاریخ کو فراموش اس لیے کر دیا گیا تاکہ باتوں کو چھپا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ گھر والوں نے دیا تھا۔ ارے جس گھر کی ضمانت اللہ قرآن میں دے رہا ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ نبی تمہارے گھر والوں سے اللہ ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا۔ تو بیوی کا گھر والی نہیں ہے،
بولو جس نے امام حسن کی صحبتیں پائی ہیں. ارے 1400 سال کے بعد مولا حسن کا نعرہ بھرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا تو ساتھ رہنے والی بیوی کیسے گمراہ ہو؟ کس کی تربیت اور کس کی نسبت پر تم شک کر رہے ہو؟ تمہارا تو یہ عالم ہے کہ در پر بیٹھنے والے کتے سے نسبت حاصل کر کر اپنے آپ کو قادری ثابت کرتے ہو، اور جو امام حسن کے بستر پر ساتھ رہی ہو، جو خلوت اور جلوت میں ساتھ رہی ہوں، ان پر الزام لگانا چھوڑ دو. یہ مورخ نے کذب بانا ہے، یہ بہتان عظیم ہے. جسے امام حسن سے نسبت ہے وہ جنتی ہے. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو ہم کو سب کو مولا امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی سخاوتوں کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی شجاعتوں کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی اطاعت گزاریوں کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے تقوی و طہارت، ان کی پاک بازیوں کا صدقہ عطا فرمائے. مولا حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام اور تمام ائمہ اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت اطہار کے دلوں کا چین و سرور، ان کی زندگیوں کا سکون، ان کی ڈھارس حضور پیرانی پیر سید غوث اعظم محبوب سبحانی کی صدقات عطا فرمائے. اللہ رب تبارک و تعالی آج کے اس ذکر کو، مولا امام حسن علیہ السلام کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے.